ایک دفعہ میں اور انضمام الحق بیٹھے ہوئے ایک جگہ، تو کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھ سے کہا سعید بھائی آپ کہتے ہیں نکلو نکلو نکلو، کیوں نکلو؟ گھر میں اب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، صبح فلاں ڈاکٹر کا بیان، شام کو فلاں ڈاکٹر کا بیان، آپ ہم سے دین کی بات کریں ہم آپ کو جواب دیں گے. تو میں چپ رہا. انضمام کو بھی میں نے کہا ان کا ذرا فیول ختم ہونے دو پھر ہم شروع ہوں گے. تھوڑی دیر بعد ان کے دو لڑکے آئے کہ سعید بھائی یہ دو بیٹے ہیں، ایک لیفٹ ہینڈر ہے ایک رائٹ ہینڈر ہے، ایک کو سعید انور بنانے کو انضمام. میں کہا اس کو ٹی وی دکھائیں 10 سال بن جائے گا. میں کہا 10 سال بعد اس کو شعیب اختر کے سامنے کھلائیں گے پھر دیکھیں گھر آتا ہے یا قبرستان جاتا ہے. ایک ہے نالج، ایک ہے تفقہ فی الدین، دین کی تفقہ. اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، جب تک تم زمین میں سیر نہیں کرو گے فتکون لہ قلوب یعقلون بہا، دل نہیں کھلے گا، عقل کا ہوا بھی نہیں لگے گی. وہ تھی نالج. ابلیس کو بہت نالج تھی لیکن بے وقوف پھنس گیا، عقل نہیں تھی نا، نالج تو بہت تھی. اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی عقل کو کھولے، اور تم چاہتے ہو، ایک دم بیوی سے بحث کر رہا تھا. بیوی سے اکثر آپ کی تو ماشاءاللہ اسمائلنگ فیسز، آئی تھنک موسٹ آف یو ناٹ میرڈ، یو نو، بیکاز آفٹر میرج ہنسی بینڈ ہو گئی، نو مور ہنسی. تو ادھر بیوی سے میں کہہ رہا تھا سو جاؤ، تم لوگ میں عقل تو ہوتی نہیں. کہا آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں عورتوں میں عقل نہیں ہوتی؟ میں کہا اس لیے کہ انٹیلیجنٹ میں جینٹ ہوتا ہے، اٹس ناٹ وومن، انٹیلی وومن، انٹیلی گرل، انٹیلی نو انٹیلی. تو اس نے کہا بالکل صحیح کہا، مینٹل میں بھی مین ہوتا ہے وومن نہیں ہوتی. مینٹل نو وہ مینٹل، مینیاک مین. تو عقل کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے نا. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے تھے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی عقل دی تھی کہ کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی. عقل کے لیے پھرنا پڑتا نا. میں کرکٹ کھیلتا تھا گھر میں، کرکٹ کی عقل نہیں تھی، بس ادھر مارا ادھر مارا آؤٹ. لیکن کرکٹ کی عقل کی ابھی کون سا شاٹ کھیلنا ہے نا. ابھی میں طواف کر رہا ہوں، اقامت ہوگی، طواف کروں یا میں نماز پڑھوں؟ طواف حرم کی سب سے بڑی نیکی ہے، طواف چھوڑو. میں حاجی ہوں، عرفہ میں ہوں، مغرب پڑھوں؟ نہیں، چھوڑو، قضا کرو، اس کو نہ پڑھو. یہ تفقہ فی الدین. بہت سارے لوگ مغرب پڑھتے. ایک عورت دوڑ رہی تھی حرم میں، دوڑ رہی تھی، اس میں صفا مروہ پہ، حج پہ دوڑ لگا رہی تھی. میں مولوی صاحب نے کہا بے وقوف، یہاں عورتیں نہیں مرد دوڑتے. ہوگا بے وقوف، حاجرہ دوڑی تھی، ابراہیم السلام دوڑے تھے. اب اس کو کون سمجھائے گا؟ ابراہیم السلام تھوڑی دوڑے، حاجرہ. تو ہم مرد دوڑ رہے ہیں. اگر عقل استعمال کی، سر والی تو مر گئے، کیونکہ سر کی عقل بہت کمزور ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، بہت بڑے زبردست عالم ہیں، شوگر کے مریض ہیں. تو میں نے کہا حضرت یہاں والی عقل تو ہماری سب کی فارغ. کہتے کیوں؟ میں نے کہا بکری کو کبھی گوشت نہیں کھلا سکتے، شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے، لیکن مولوی صاحب شوگر کے مریض ہیں، ابھی افطاری میں سب کچھ کھا جائیں گے. ان کو پتہ ہے کیوں؟ یہاں سے انسان کمزور ہے. اللہ نے انسان کو ممتاز بنائے اس قلب کی وجہ سے. اور قبر کا پہلا سوال قلب کا ہے، من ربک وحصل ما فی الصدور الذی تطل علی الافئدہ. جہنم سینے میں گھسے گی. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو دل کھولنے کے لیے افلم یسیروا فی الارض. ہمارے بعض دفعہ کپتان عمران خان ایسی گراؤنڈ میں باتیں کرتے تھے، کہتے یار ان کو سمجھ نہیں، اور وہ صحیح ہوتا تھا، میچ جیت جاتے تھے. ایک دفعہ 30 رن چاہیے تھے، 8 وکٹیں ہیں، آسٹریلیا مارا ماری کر رہی ہے، کہنا میچ جیتے، ہم جیت گئے میچ. 92 ورلڈ کپ پوری دنیا کہہ رہی ہار جائے گی، جیت گئے ہم. تو یہ پھرنے سے ہوتا ہے. یہ صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی جس فیلڈ میں پھرے گا اللہ اس کی عقل اس پہ کھولے گا. بیٹھ کے نا، علم جو ہے نا، علم میں جو ہے جذبہ ہوتی ہے، سکون لام میں، یہ بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے. عمل میں لام میں حرکت ہے، یہ حرکت سے سیکھا جاتا ہے. ہمارے فرماتے تھے مولانا تبلیغ کا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے. بے وقوف جی، جس کا وقوف نہ ہو، چلتا رہے، وقف نہ ہو. وقوف، بے وقوف. اسٹیگننٹ واٹر از ڈرٹی، اسٹیگننٹ واٹر بیکم سٹنکی. بے وقوف، چلتا رہے. ایک مفتی صاحب 1 گھنٹے کسی کو نکلنا سمجھا رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں بیٹھا سو رہا تھا، نیند ہے، میں کہا مفتی صاحب اس کو جانے دو یار. اس کو کہا نہیں آپ بتاؤ کیوں نکلوں. میں کہا اگر تو 7 دن کھانا کھائے اور نہ نکلے کیا ہوگا؟ مر جاؤں گا. میں کہا نکلے گا نہیں تو مر جائے گا، نکلنا ضروری ہے، نکلے بغیر کام نہیں بنے گا. تو میرے دوستو، عقل کے دل کی عقل، دل کی آنکھ اور دل کے کان کھولنے کے لیے پھرنا پڑتا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی اور مٹی کا بنایا. پانی اگر اپنی حد میں رہے نا، نلکے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا. صبح گرم پانی آ رہا ہے ماشاءاللہ، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، گرم شاور، گرمی حد میں. پانی حد چھوڑ دے، نلکے پھوڑ دے، سارا گھر برباد کر دے. پانی بہت خوبصورت ہے. سمندر کراچی میں لوگ جاتے ہیں، فلڈ آیا پورے کراچی کو تباہ کر دیا. پانی نے حد چھوڑی، پورا کراچی تباہ ہو گیا. ہم سب پانی سے بنے، سب حد سے نکلے ہوئے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے. بغیر باؤنڈری کے تو کرکٹ نہیں ہوتی. ہمیں لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی امریکہ میں کتنی نماز پڑھنا فرض ہے فجر میں؟ کہ 2 رکعت. میں سمجھا یہاں 4 ہے کہ ماحول اچھا ہے، 2 ہی ہے.
میں کہا زکات پیسے زیادہ سنا 10% ہے کیا 2.5% ہے؟ میں کہا بتاؤ امریکہ میں کمانا کتنا فرض ہے؟ جی کمانا کتنا فرض ہے؟ کچھ نہیں پتا، کمائی جاؤ، کوئی بریک ہی نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے. کب کمانا فرض ہے؟ کیا امریکہ میں زوال میں سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا امریکہ میں فجر میں عشاء پڑھ سکتے؟ نہیں. وقت کب فرض ہے کب نہیں ہے پتہ ہی نہیں امت کو، کب کمانا فرض ہے کب نہیں کمانا. میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْ رِزْقٍ، ہم تم سے روزی نہیں چاہتے. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، ہم نہیں چاہتے تم اللہ کو کھلاؤ. اللہ تو خود بڑی طاقت رزاق ذات ہے. ہمارا مقصد کمانا نہیں ہے. پیشاب کرنا ضرورت ہے آگے، مقصد تھوڑی ہے. کمانا ایک ضرورت ہے. میں نے مقصد بنایا، اللہ کی قسم ذلیل ہوں، ذلیل کچھ بھی نہیں بنا، کما کے حشر کر دیا. ہمارے لاہور میں کہتے ہیں لاہور ہور لے کے ہور لاہور، اور کراچی میں کہتے ہیں مال جہاں سے بھی آ جا بس مال. اتنا کمایا کچھ نہیں بچا، اور نہ کسی کا منتا دیکھا آج تک، کبھی نہیں. یہ لائن ہی نہیں ہے. مفتی صاحب نے کافی بڑی زبردست پلائی ماشاءاللہ. مجھے ایسا لگتا ہے گھر کے کام آپ خود ہی کرتے ہیں، اتنی اچھی کافی ماشاءاللہ. مفتی ایسے ہی بنتے ہیں، وہ مفتی بن ہی نہیں سکتا جو گھر کے کام نہ کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کام کرتے تھے. بھائی یہ سنت ہے، اس میں وہ نہیں ہے. میری بیوی ایک دفعہ ہم گئے وہاں اپنا یہ کہاں ہے بنی سعد، جہاں آپ علیہ السلام بچپن میں رہے تھے. چھوٹے سے 2 کمرے، چھوٹے سے، اور ایگزیکٹلی ویسے ہی، کوئی چینجنگ نہیں تھی، ویسے چھوٹے کمرے. یعنی میرے کچن جتنا کمرہ، 2 کمرے تھے، ایک اوپر نیچے. تو جنید جمشید نے نعت شروع کر دی، کیفیت بن گئی. وہاں درخت بھی تھا شق صدر والا. تو مجھے کہا تھوڑی سی سیرت پہ بات کریں. میں نے بات کی تو میری بیوی نے بات کے بعد کہا آپ اتنی سیرت پہ بات کرتے ہیں، گھر کا ایک کام نہیں کرتے. میں نے کہا میری نادان بیوی، اتنا گھر بنا لے سارے کام میں کروں گا، تیرا تو کچن بھی اس سے 3 گنا بڑا ہے، میں نوکر ہوں تیرا؟ اتنا گھر تو بنا، گھر بڑا چاہیے کام بھی میں کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوٹا سا کام کا، وہ تو خیر کیا تھا، ان کی کیا مثال ہے. میرے دوستو پانی کتنا فائدہ مند چیز ہے نا. ہم جب تھکتے تھے نا کرکٹ میں، کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی فزیو ہمارے لیکٹک ایسڈ تھکن نہیں، سوئمنگ نکال دیتی تھی. پانی ایسی زبردست چیز ہے، انسان کی تھکن نکال دیتی ہے. پانی انسان کی پیاس بجھاتی ہے. پانی کے بغیر کوئی شے زندہ نہیں رہ سکتی. ہر شے کو پانی سے بنا ہے. ہم پانی سے بنے ہیں. پانی جو ہے جب ہمیں چوٹ لگتی ہے برف لگاتے ہیں، ایسے سویلنگ ختم ہوتی ہے. میرے سر میں زندگی میں ایک ہی دفعہ گیند لگا، ہیلمٹ نہیں پہنی تھی، تو اس کے بعد میں نے برف لگائی. 6 گھنٹے بعد پھر برف 24 گھنٹے سویلنگ ختم ہو گئی. پانی تھے ماشاءاللہ. پانی کو دیکھ کے ہم جب انڈیا کے خلاف میچ ہو یا ورلڈ کپ کا فائنل ہو تو ہمیں بٹھاتے سمندر کے سامنے. پانی کو دیکھ کے سکون ملتا ہے. انسان کو دیکھ کے سکون ملنا چاہیے تھا. آج انسان میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے بے سکون ہو جاتے ہیں. کہاں آ گئی پھر وہی شکل. ہمارے میں اکثر بتاتا ہوں، ہمارے فون پہ ایک فون آیا، اس پہ نام لکھا تھا. اس کو کون؟ بیوی کا فون ہے، ہٹلر لکھا تھا. ہٹلر، بیوی کا نام ہٹلر ہے. ہماری ایک رشتہ دار ہے خالہ، فون آیا، اس کو فون کس کا؟ شوہر کا. غوری مثل نام رکھا تھا. بھائی کیمرہ بند کر دیں. ایک آدمی ڈارٹ بورڈ پہ تیر مار رہا تھا زور سے، غصے میں، سامنے بیوی کی فوٹو لگائی تھی، مار رہا تھا. بیوی کا فون، ہنی واٹ یو ڈوئنگ؟ میں کہا ہنی مسنگ یو، کانٹ ہٹ یو، مسنگ یو. پانی تو اتنی زبردست چیز ہے، وہ مزہ آ رہا ہے. صرف ٹھنڈا پانی، چائے بھی پانی، جوس بھی پانی، دودھ بھی پانی. ماں کی چھاتی سے بچہ پانی پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے. آج یہ پانی کیا بن گیا بھائی؟ پانی حد میں ہو تو لہر، پانی حد چھوڑے کیچڑ بن جاتا ہے. آج یہ پانی حد سے نکل گیا ہے. اپنی مرضی، جہاں چاہوں چلا جاؤں، جہاں چلا جاؤں. یہ پانی میں. دوسری چیز، ہم بنے مٹی سے. مٹی، ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارا کپڑا مٹی سے، گاڑی مٹی سے، ہر چیز مٹی سے. مٹی سب سے اچھی مٹی کون سی ہوتی ہے؟ انسان کی عبد، جس کو عبد کہتے ہیں. اس مٹی کو کہتے ہیں جو لوگوں کے پیروں کے نیچے آتی ہے، نیچے. آج ہم بڑا بننا چاہ رہے ہیں، ہمیں بڑا بنا دو. میرے دوستو پانی اور انسان، پانی اور مٹی کا مجموعہ ہے. اس میں بہت خیریں ہیں، لیکن یہ خیریں کب دکھیں گی؟ میری جو کرکٹ کی ٹیلنٹ تھی وہ کرکٹ کی گراؤنڈ میں نظر آئی، ہاکی میں تھوڑی نظر آتی. سوئمر کا ٹیلنٹ پانی میں آتا ہے، یہ فرش پہ تھوڑی آئے گا. ہوائی جہاز کا ٹیلنٹ ہوا میں آتا ہے، یہاں زمین پہ تھوڑی آئے گا. کشتی کا ٹیلنٹ پانی میں، خشکی میں تھوڑی ہے. سم کا ٹیلنٹ موبائل سم میں، بادشاہ کے محل میں تھوڑی ہے. میرے دوستوں ہمارا ٹیلنٹ کس میں ہے؟ اللہ کے نبی کے رستے میں ہے. اگر ہم اللہ کے رستے، نبی کے رستے پہ آ جائیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم قیامت کے اپنا ہاتھ کھا جائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. آپ تو ماشاءاللہ طالب علم کتنے سارے ہیں، اکثر ہیں یا کچھ میرے ٹائپ کے ہیں جن کو علم کی ضرورت ہی نہیں؟ سب یہ مدرسے والے ہیں؟ اچھا، عام لوگ ہیں نا. میرے دوستوں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ میرا نبی کا، کاش یہ اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نبی کا رستہ اپنا رستہ بنا لوں.
یاد رکھنا دین کی بہت ساری محنتیں ہیں، سب حق ہیں، کوئی غلط نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درس نظامی یہ کتنے سال پہلے شروع ہوا مولانا؟ 100 سال پہلے. تبلیغ کا کام 100 سال پہلے. تو بیچ میں 1000 سال کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس وقت دین نہیں تھا؟ کیا علماء نہیں تھے؟ کیا اس وقت نہیں؟ سب کچھ تھا. لیکن میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ جیسے دین کے پہلے، جیسے امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی، امت کے آخری طبقے کی بھی ہوگی. پہلے طبقے کی اصلاح کس سے ہوئی؟ اللہ کے نبی کے طریقے سے. یاد رکھنا دین کی جتنی محنتیں ہیں وہ طریق سے نکلی ہیں. طریق کہتے ہیں چھوٹے رستوں کو، حاجی طریق، ڈیٹورس کو. سبیل کہتے ہیں موٹر وے کو. سبیل ایک ہی ہوتی ہے. کہ ہائے کاش میں نبی کے رستے کو اپنا رستہ بنا لیتا. کہے گا اوے تیرا ناس ہو، تو نے ان لوگوں سے دوستی کیوں کر لی؟ نبی کا رستہ چھوڑ دیا. نبی کا رستہ طریق، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. مولانا احمد بالپاری صاحب نے خود سنا، ہمیں بتایا کہ نبی کا رستہ کیا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی. نبی کا ایک ہی رستہ، اس کو سبیل کا ہے. نبی کا رستہ، نبی کی زندگی اپنی. صحابہ نے ایک غلطی کی اجتہادی، اپنی ایک غلطی، جان بوجھ کے نہیں، ڈیلیبریٹلی نہیں، وہ پہاڑی چھوڑ دی. آپ علیہ السلام نے کہا تھا میری مرضی پر نہ چھوڑنا. ایک اجتہادی غلطی ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے. 70 صحابہ اللہ کے نبی کے سب سے کائنات کی قیمتی دانت شہید ہو گئے. آج ہم کتنی نبی کی باتیں چھوڑ رہے ہیں، کتنی نبی کی باتیں ہم نہیں مان رہے. جو نبی کے اس کو لے لو، جسے باز کرو اس کو منع، آج باز ہو جاؤ. میرے دوستو نبی کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا. آج سب پریشان ہیں، سچ بتا رہا ہوں. مجھے تو یقین کرو، مجھے جہاز میں مجھے نا لوگ پتہ نہیں سب آ کے باتیں بتاتے ہیں، فلاں یوں ہوتا ہے، فلاں. بھائی میں نے کہا ہم گاڑی بیچ رہے ہیں، ڈرائیور نہیں بیچ رہے. تبلیغ کو دیکھو، تبلیغ والوں کو مت دیکھو. تم آم کھا رہے ہو، میرا جیسا ایک مولوی آم داڑھی میں گھسوڑ رہا، تم کہو آئندہ آم نہیں کھاؤں گا، ایسے ہو. یہ کھلاڑی غلط آؤٹ ہو گیا، میں آج توبہ کرکٹ نہیں کہتا ہوں، یہ کھلاڑی غلط ہے، کھیل تھوڑی ہے. یہ ڈرائیور 2 نمبر ہے، گاڑی تھوڑی ہے. گاڑی تو لیکسس ہے، گاڑی تو پورش ہے. یہ تبلیغ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تبلیغیوں کی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں. تبلیغ والے وہ ہیں جو اللہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اور جو مر چکے ہیں. زندہ کے پیچھے چلنے کا تو حکم ہی نہیں ہے. کوئی نئی چیز لے آئے، کوئی نیا طریقہ ڈال دے، امت میں توڑ پیدا کرے، یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. میرے دوستو نبی کا طریقہ کیا یاد رکھنا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق، البتہ ہم نے تحقیق نبی کے اسوہ میں بہترین نمونہ رکھا ہے. نبی کی 3 سنتیں تھی، یاد رکھنا بھائی. نبی کے طریقے کے بغیر قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم یہ کہتے چاہتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا، تم نبی کی اتباع کرو. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ یہ آئی فون ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، 10 11 ہے. یہ بنتا ہے 1 سال میں، ٹیسٹ ہوتا ہے. پانی میں ڈالتے ہیں 1.5 میٹر اور زمین پہ گراتے ہیں، چیک کرتے ہیں تو اونر کہتا ہے فاتبعونی، اس کی نقل میں سب بنا دو. پوری دنیا میں آئی فون ایسے ہی ہیں، فاتبعونی. یہ لیکسس ہے 2024، فاتبعونی. یہ وہ ہے اپنا ٹیسلا، فاتبعونی. اللہ کہہ رہے ہیں فاتبعونی، یہ میرا نبی ہے، شکل اس کی، کپڑے اس کے، کھانا اس کا، شادی اس کی، سب کچھ اس کی. ایک چیز بھی 2 نمبر واپس. یہ جو بیٹری ہے چائنیز لگی ہے، واپس کرو آئی فون کو. فاتبعونی. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مجمع نظر، کون تمہیں نبی کون ہے؟ ایک ہی شکل. برا نہ ماننا بھائی، برا نہ ماننا. کسی جاؤ اسٹیبل میں، گھوڑے دوسری شکل کے، تو ایک ہی شکل. گدھے ایک ہی شکل، گائے ایک ہی شکل. اور گائے کا، میں ایک جگہ بیٹھا دبئی میں، ایک افرو امریکن مجھے دیکھ رہا تھا اور ایک گورا مجھے دیکھ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، وہ مجھے دیکھ، جب میں دیکھوں ادھر منہ کرنے ڈرے. داڑھی والوں نے سب کو ڈرایا ہوا ہے، صرف بیویاں نہیں ڈرتی، باقی سب ڈرتے ہیں. وہ جو ہے اپنا اللہ معاف کرے، جب میں دیکھوں میں ادھر دونوں ادھر بیٹھو. میں کہا کافی پیو گے؟ میں کہا یار کوئی گن نہیں، کوئی بم نہیں ہے، بیٹھ جا، بیٹھ گئے، ریلیکس. ایک دو لطیفہ سنا. میں کہا یہ بتاؤ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے یار ایسے ہم دیکھ رہے تھے کہ تم نے سفید پگڑی پہنی ہے، کوئی لال پہنتا ہے، کوئی ہری ہے، پگڑی کا چکر کیا ہے؟ میں کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا تم کہاں سے ہو؟ کہتے میں نائجیریا سے. تم کہاں سے؟ کہا میں کسی چلی سے. میں کہا تمہارے یہاں لوگ ایک ہی پتلون پہنتے ہیں رنگ کی؟ کہتے نہیں اون پتلون، واٹ ایور کلر یو وانٹ. میں کہا واٹ ایور ٹربن یو وانٹ ویئر. کہتا گڈ آنسر. میں کہا اچھا میرے ایک کوسچن ہے. کہتا بولو. میں کہا تمہارے یہاں سنا ہے کہ لوگ زیادہ ڈارک کلر کے ہوتے ہیں، سنا بھینس آج کل پیپسی اور کوکو کولا دے رہی ہے. کہا دماغ خراب ہے، بھینس تو دودھ ہی دیتی ہے. میں کہا اچھا، میں سمجھا شاید کالا آ رہا ہے. میں کہا چلی میں سنا بھینسیں 7 اپ اور ماؤنٹین ڈیو دے رہی ہیں. کہا تمہارا دماغ خراب، بھینس تو دودھ دیتی ہے. میں کہا تو انسان، میں انسان، تیرا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا.
گائے کا ایک مقصد، گدھے کا ایک مقصد، ہمارا مقصد ڈاکٹر بننا ضرورت ہے، انجینئر ضرورت ہے، مقصد ایک ہی ہے میرے دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ جو نبی کی اتباع کرے گا اس سے اللہ کی قسم بیویاں کیوں محبت نہیں کرتی؟ اللہ محبت نہیں کرتے۔ میں بھی اس فیز سے گزر چکا ہوں، پورا پیسہ دیا، زیور پہنایا، دنیا کی ہر ٹورزم کرائی، لیکن بیوی سے محبت نہیں کرا سکا۔ بیوی کی اللہ کہہ رہے تو مجھ سے معاملہ ٹھیک کر، ساری مخلوق سے تیرا معاملہ ٹھیک کر دوں۔